سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک اونٹنی لے کر آیا جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی. اس نے کہا یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اس کے بدلے میں 700 اونٹنیاں ملیں گی جن میں سے ہر ایک لگام ڈالی ہوئی ہوگی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب اس نے صرف ایک اونٹنی صدقہ کی، لیکن کل قیامت کے دن اس کو 700 اونٹنیاں بالکل اسی حالت میں جس حالت میں وہ دے کر گیا تھا، لگام لگائی ہوئی 700 اونٹنیاں اللہ اسے عطا کرے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل کو اس طرح بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب جاتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرے تو اللہ اس کے صدقے کو کئی گنا بڑھاتا ہے. اور ایک دانے سے جو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اگر کم از کم بھی کوئی صدقہ کرے گا، 1 روپیہ بھی کوئی صدقہ کرے گا تو اس کے لیے بھی یہ دروازہ کھلا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں آپ نے پڑھا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض حسنا، بس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ بڑھا دے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور اس میں ہم سب کو اپنے مال لگانے کی ضرورت ہے. اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے پر ایک بہت پیاری حدیث آتی ہے جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کہنے لگا آج رات میں صدقہ کروں گا. وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا. رات کی تاریکی میں ایک چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیتا ہے. صبح لوگوں نے باتیں کی کہ رات کو کوئی آیا تھا اور ایک چور کو صدقہ دے کر چلا گیا، اور وہ کہتا ہے اللہم لک الحمد، اللہ تیری تعریف ہے، تیرے ہی فیصلے ہیں، میں نے تو تیری رضا کے لیے کیا تھا، آج رات بھی میں صدقہ کروں گا. پھر وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا تو رات کی تاریکی میں ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کر آ جاتا ہے. لوگوں نے پھر باتیں کی، اس نے پھر اللہ کی تعریف کی، پھر کہتا ہے کہ آج رات پھر صدقہ کروں گا. صدقہ لے کر نکلا اور ایک غنی آدمی کو دے کر پلٹ آیا. لوگوں نے پھر باتیں کی، اور اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ اللہ یہ تیرے فیصلے ہیں کہ تو نے چور کو دلا دیا، تو نے زانیہ کو دلا دیا اور غنی کو دلا دیا، میرا مقصود تو تیری رضا تھی. اللہ نے جواب دیا کہ پریشانی کی بات نہیں میرے بندے، تینوں راتوں میں کیا گیا صدقہ میں نے قبول کیا. اس خلوص سے کیے ہوئے صدقے کا اثر چور پر ایسا ہوا کہ مال تو وہ پہلے بھی کھایا کرتا تھا، لیکن خلوص والے مال کو کھایا تو اس نے چوری سے توبہ کر لی. اور بدکار عورت برائیاں کرتی تھی، کھاتی پیتی بھی تھی، لیکن اس مال نے اتنی برکت ڈالی کہ اس نے اپنی اس برائی سے توبہ کر لی، یعنی اس نے اپنا یہ برا فعل چھوڑ دیا. اور غنی جس کو تو نے صدقہ کیا وہ بخیل تھا، تیرا مال جو اس کے ہاتھ لگا تو اس کا بخل ختم ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ جو صدقہ اس شخص نے خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا تھا، گو کہ وہ صدقہ غلط لوگوں تک پہنچ گیا، غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، تو ان غلط لوگوں کی اصلاح اس خلوص سے کیے جانے والے صدقے نے کر دی. یہ چیز بسا اوقات ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے. کبھی ہم کسی کو صدقہ کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جس کو ہم نے دیا اس نے یا تو اس کا صحیح استعمال نہیں کیا یا پھر
وہ مستحق نہیں تھا، تو اس وقت اس حدیث کو یاد کر لینا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ ہی اس کو قبول فرمائے گا. ہم اپنی سوچ سمجھ اور استطاعت کے مطابق اس بات کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم درست جگہ پر خرچ کریں، لیکن بسا اوقات انسان اپنی کوشش کے باوجود بھی چونکہ کمزور ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ صدقہ کر دے جہاں اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرماتے ہیں اور پھر اس صدقے کے وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی کی برائی، کسی کی غلطی ٹھیک ہو جائے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم، پھر، لا، نہیں، یتبعون، وہ پیچھا کرتے، ما انفقوا، اس کا جو انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان جتا کر، ولا، اور نہ، اذن، اذیت دے کر. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں وہ احسان نہیں جتاتے، اذیت نہیں دیتے. یہاں جو لفظ آیا ہے منن، احسان جتانا، یعنی کسی کو دینے کے بعد اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اس کو حقیر جتلانا، خواہ زبان سے ہو خواہ رویے سے ہو. من کہتے ہیں نگاہوں میں دوسرے کے لیے حقارت ہو. اور اذن بھی تکلیف سے اور اذیت سے ہی ہے. اردو میں بھی یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں، اذیت، تکلیف. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ منن اور اذن میں فرق کیا ہے؟ اس لفظ میں تھوڑا سا فرق ہے. من کا جو لفظ ہے یہ براہ راست کسی کو تکلیف دینا، اپنی زبان سے، اپنے رویے سے براہ راست ڈائریکٹلی کسی کو تکلیف دینا. اور اذن دینے کے بعد مشہور کرنا لوگوں میں کہ میں نے فلاں کو اتنا اتنا دیا، اور یہ چیز بھی اس شخص کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے. تو اذن اور من دونوں میں اگرچہ اذیت ہے لیکن اس اذیت میں تھوڑا سا فرق ہے. من کسی کو براہ راست تکلیف دینا، ڈائریکٹلی تکلیف دینا، اپنی زبان سے، اپنے رویوں سے. اور اذن میں دینے کے بعد لوگوں میں مشہور کرنا، یعنی انڈائریکٹلی تکلیف دینا. اور یہ دونوں چیزیں، من اور اذا، یہ دونوں چیزیں اخلاص کے منافع ہیں. اگر ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہم نے اس پر احسان نہیں کیا، بلکہ اس شخص کا احسان ہے کہ جس نے ہم کو نیکی کا موقع دے دیا. مثلا اگر ہم اپنا پیسہ اجر و ثواب کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی لینے والا ہی نہ ہو تو پھر کس کو دیں گے؟ اور پھر اجر کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو کتنا بڑا احسان ہے اس شخص کا جس نے ہمیں نیکی کا موقع دے دیا. تو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے ان صدقات کو ان دونوں چیزوں سے بچاتے ہیں، منن سے اور اذن سے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اخلاص کے منافع ہیں.
لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. نہ دینے سے پہلے کوئی خوف اور نہ دینے کے بعد کوئی غم. اور ویسے یہ صفت جنت میں جانے والے لوگوں کے لیے ہے کہ جیسے ہی کوئی جنت میں چلا جائے گا اس کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک وہ جو کسی حقدار کو دے کر احسان جتائے. دوسرا تہبند لٹکانے والا. اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا، بیچنے والا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ 3 لوگ جن سے اللہ بات نہیں کرے گا. اور اللہ کا بات نہ کرنا دراصل اس کی ناراضگی کی علامت ہے. اور پھر اسے دردناک عذاب بھی ہوگا، جس میں سے ایک وہ ہے کہ جس نے کسی حقدار کو دیا اور پھر احسان جتایا. تو جو کسی کی رسوائی کرے پھر وہ شخص اللہ کی نظر میں کتنا ذلیل اور منحوس ہوگا، اس کا اندازہ اسے کل قیامت کے دن بہت اچھے سے ہو جائے گا. تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی بھی طرح کی اذیت دینا درست نہیں ہے. اب اذیت کا دینا ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، مثلا ہم نے فلاں کو کچھ دیا اور پھر اس کا ذکر ہم کسی مجلس میں کر دیں کہ فلاں آیا تھا، اس نے مجھ سے اتنے پیسے مانگے اور میں نے جھٹ پیسے اس کو دے دیے. اور آج کل تو یہ کام ٹیلی فون نے، موبائل فون نے بڑا آسان کر دیا. اب تو کسی کے گھر جا کر بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فون پر کسی سے بات کرتے کرتے ہی اس کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے. اس چیز سے اپنے صدقات کو بچانا ہے. اب مثلا کوئی ایسی تکلیف دے دیتا ہے، کوئی احسان جتا دیتا ہے، ایسے میں لینے والے کو، یعنی جو شخص اس صدقے کو لے رہا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو صدقہ لینے والے کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف میں اس کو یا تو خاموش ہو جانا چاہیے، یا اگر اس کو واپس کرنا ہے تو واپس دے دے، چاہے تو واپس دے دے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم اپنے صدقات کو ان 2 چیزوں سے ضائع کریں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ ایک تو انسان مال خرچ کرے اور پھر اس کے بعد اس خرچ کرنے کو ضائع کر دے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات بتا دی تھی، ایک بندہ مومن کی حرمت اور عزت اس دن سے، اس مہینے سے اور اس جگہ سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی حرمت اور عزت بہت پیاری ہے. کسی کو بھی رسوا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کل یہ رسوائی قیامت کے دن ہمیں دیکھنی ہوگی. خرچ کرنے کی جو نیکی ہے اس پر اللہ کا شکر بھی بہت ادا کرنا چاہیے. اللہ کا کتنا شکر اور احسان ہے کہ اس نے دینے والوں میں سے بنایا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول، بات، معروف، اچھی بھلی. اچھی اور بھلی بات یعنی اچھی نصیحت، نرمی والی بات. ومغفرۃ، اور بخشش، درگزر.
خیرun بہتر ہے من صدقتن اس صدقے سے یتبعوہا پیچھے آئے جس کے اذن تکلیف، بھلی بات اور بخشش درگزر بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے کوئی دکھ یا تکلیف آئے۔ اچھی بات سے مراد یہاں پر اچھی نصیحت، نرمی سے بات کرنا، احسن طریقے سے کسی کے سوال کو ٹال دینا، یعنی آسان بات کرنا، اچھا مشورہ دے دینا۔ مثلا اگر کسی کی مدد ہم نہیں کر سکتے تو ہم اچھی بات تو کر سکتے ہیں، ساتھ دینے کا وعدہ تو کر سکتے ہیں۔ قول معروف سے ہی ہے کہ ساتھ دینے کا وعدہ کر لیں کہ ابھی تو وسعت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تو ہم ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ یا پھر قول معروف سے مراد صبر و شکر کی تلقین کرنا، مثبت سوچ دے دینا، کیونکہ جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے اس وقت اس میں صبر اور شکر اور مثبت طریقے سے سوچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کی مدد مالی طور پر نہیں کر سکتے تو اس کو اچھی بات تو کر سکتے ہیں، اچھے الفاظوں میں معذرت کر لیں، اچھی بات کے ساتھ اچھے بول بول کر اسے رخصت کر دیں۔ وَمَغْفِرَةٌ اور بخشش، درگزر کرنا۔ مغفرہ کا ایک معنی تو یہ ہے یہاں پر کہ جس کو آپ نے صدقہ دیا ہے اگر اس کی ذات سے کوئی تکلیف مل جائے تو اس کو درگزر کر دیا جائے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے والا سائل جب بار بار سوال کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اریٹیٹ کر دے، پریشان کر دے، تو اس کی طرف سے آنے والی تکلیف کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی مغفرہ کا کہ اللہ سے مغفرت مانگے۔ صدقہ دینے والا، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ سے مغفرت مانگتا رہے کہ کہیں صدقہ خرچ کرنے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو گئی ہو جو اللہ کو پسند نہیں آئی ہو، تو معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ صدقہ دینے سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے صدقہ دیتے وقت کوئی غلطی ہو گئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدقہ دینے کے بعد کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ مغفرہ کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ڈھانپ لینا۔ مثلا آپ کے سامنے اگر کسی نے اپنی ضرورت رکھی ہے اور آپ نے باذن اللہ کی توفیق کے ساتھ اس کو پورا کر دیا، تو اس ضرورت کو اللہ نے آپ کی ذات کے ذریعے ڈھانپ لیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم خود نہ کر سکتے ہوں تو کسی دوسرے کو کہہ کر اس کی مدد کروا لی جائے، یعنی اس کی ضرورت کو ڈھانپ لیا۔ تو غفرہ کا معنی ڈھانپ لینا بھی ہوتا ہے، اور ایک معنی معاف کر دینا، اور جو معاف کرنے کا معنی ہے اس میں بھی سائل کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس کو معاف کر دینا، اور خود بھی اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہنا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی سائل سے کوئی اذیت ملتی ہے تو بسا اوقات ہم اسے دے کر یہ کہتے ہیں اچھا جی اب ہماری جان چھوڑ دیجئے، تو جو اس نے ہمیں تکلیف دی مانگ کر، بار بار مانگ کر، تو جواباً ہم نے بھی اسے تکلیف دے دی۔ پھر
تو اسی چیز سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ دیتے وقت بڑبڑانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی توفیق دی کہ کسی کی ضرورت ہماری ذات سے پوری ہو گئی تو اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کو کسی کے سامنے ڈسکلوز بھی نہ کریں، کسی کو بتائیں بھی نہ. دیکھیں کتنی گہری تعلیم ہے اسلام کی، اور اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی عزت کتنی پیاری ہے. اللہ بھی ہمیں بغیر ستائے، بغیر تنگ کیے اور بغیر جتائے کتنا کچھ دے رہا ہے. جب دیکھو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم کسی کو دیں اور اس میں ہم کسی کو ستا رہے ہوں، کسی کو جتا رہے ہوں، بڑبڑا رہے ہوں، تو پھر آپ بتائیے کیسے اخلاق ہیں یہ؟ کتنے برے اخلاق ہیں یہ. دینا ہے اور دینا بھی ایسے جیسے قرآن میں سکھایا گیا ہے، کیونکہ ایسا دینے سے ہی اعلیٰ اخلاق کی نشو نما ہوتی ہے. جو بخل کرے تو بخل سے اعلیٰ اخلاق نشو نما نہیں پاتے، دینے سے ہی اعلیٰ اخلاق نشو نما پاتے ہیں. تو بہت ہی پیاری آیت ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. یہ جو اچھی اور بھلی بات کا ذکر یہاں آیا ہے، اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو صدقہ دینا ضروری ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ ہر مسلمان کو صدقہ دینا ضروری ہے تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے، یعنی باقاعدہ صدقہ کرنے کے لیے محنت کرے. صحابہ نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ فرمایا اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے، اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اچھی بات بھی صدقہ ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے سے ہی ہو. اب کتنا معمولی صدقہ اس میں بتایا جا رہا ہے، بالکل منیمم صدقہ بتایا جا رہا ہے، اور اس کا بینیفٹ آپ دیکھیں، اس کا فائدہ آپ دیکھیں کہ آگ سے بچایا جائے گا. صدقات جو ہیں یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں. تو اس آیت میں یہ تعلیم اور تربیت کی گئی ہماری کہ اگر ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو ہم اچھی بات کر سکتے ہیں، اور اگر دیتے وقت کسی سے کوئی تکلیف ملی ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ اتنا کچھ کیا اور دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا. تو کیا ہم نے اس شخص کے لیے کیا تھا؟ ہم نے تو اللہ کے لیے کیا تھا. اب اگر اس کا رویہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے تو یہ اس کے اور اس کا رب کا معاملہ ہے. ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جو ہم نے خرچ کیا وہ اللہ اس کو قبول کر لے. تو اپنے صدقات کے حوالے سے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، بہت سنبھال کے کہ ہم دیں بھی تو اس طرح سے دیں کہ اللہ اس سے خوش ہو. واللہ، اور اللہ تعالی غنی حلیم، بے نیاز ہے، بردبار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے ان صدقات کی. اور اللہ نہایت بردبار ہے، حلیم ہے. وہ اپنے بندوں کی کمزوریوں کو جانتا ہے، اسی لیے وہ اپنے بندوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، تاکہ وہ بخشش مانگ لیں
تو اللہ انہیں معاف کر دے. اور یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے گناہ اور گناہ کی سزا میں ایک وقفہ ہے. اور یہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے بردبار ہونے کی وجہ سے ہے. خرچ کرنے پر ایک بہت پیاری حدیث بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں 2 فرشتے نہ اترتے ہوں. ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جس نے تیری راہ میں خرچ کیا تو اسے اچھا بدلہ عطا کر، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، ہاتھ روک لینے والے کا مال تلف کر. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کو بہترین بدلہ دیا جائے گا، اور جو ہاتھ روک لے گا تو اس کا مال بھی پھر کم ہونا شروع ہو جائے گا، رک جائے گا، اس کا رزق بھی رک جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بھی معروف یعنی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اپنے بھائی کے ساتھ اچھے سے ملنا بھی نیکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت موڈ کو آف کر کے بیٹھے رہتے ہیں. اب یہاں اس حدیث میں جو نیکی بتائی جا رہی ہے وہ مال خرچ کرنے کی نہیں تھی، بلکہ مسکرا کر ملنے سے ہے. کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی نیکی ہے. تو اس حدیث میں نیکی مال خرچ کرنے کے حوالے سے نہیں بتائی گئی، بلکہ کسی کو مسکرا کر ملنے سے بتائی گئی ہے. کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی بہت بڑی نیکی ہے. اچھے دل سے ملنا، خوشی سے ملنا. کچھ خرچ نہیں کر سکتے تو یہ تو کر ہی سکتے ہیں. تو یہاں تک جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کی پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے.
سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے جن و انس ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، اور میں ہر انسان اور جن کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دوں، تو جو خزانے میرے پاس ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی مگر اتنی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے کمی آتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ ہمارا بے نیاز ہے، بردبار ہے، اس کو ہمارے کسی صدقے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس نیکی کا موقع دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔